السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک رب اشرح لی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی، جس نے ہمیں دوبارہ موقع دیا کہ ہم پھر سے قرآن کا دور کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ لوگ ٹائم پر تھوڑی سی پابندی کریں، 9 بجے سے تھوڑا سا پہلے حاضر ہوں تاکہ ہم اپنا کام ٹائم سے شروع کر سکیں۔ تو رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے ہم اپنے دورہ کا آغاز کریں گے۔ تو کچھ چند باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہیں، آپ لوگوں نے پینسل اپنے ساتھ رکھنی ہے، ہائی لائٹر رکھنا ہے ساتھ میں، اور ترجمے والا مختصر ترجمے والا قرآن اپنے پاس رکھنا ہے۔ اور دورہ قرآن میں زیادہ تر فوکس جو ہے وہ ترجمے پہ کیا جاتا ہے اور پھر عمل کی کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس دورہ قرآن میں ٹارگٹ ہم نے کیا رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم نے بخشش مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے نمبر پر ہم نے جو ہے نا تقویٰ کی آیات کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ پورے پارہ میں جہاں کہیں بھی تقویٰ کی آیات آئیں گی، لفظ تقویٰ آئے گا، متقی، اتقو، تتقون، اس قسم کے جو الفاظ آئیں گے آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساتھ ساتھ آپ نے کام کرنا ہے، اور آپ نے روزانہ فیڈ بیک مجھے دینا ہے کہ آج کے پارے میں، یعنی کہ کل کے پارے میں، آج ہم پہلا پارہ کریں گے تو آپ نے کل مجھے بتانا ہے کہ کل کے پارے میں کتنی دفعہ تقویٰ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہی رمضان کا مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس تقوی کو اللہ تعالیٰ کے سے خصوصی دعا کرتے ہوئے اور کوشش کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر اس کو پیدا کرنا ہے، تقوی پیدا کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے اور اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کے لیے غور و فکر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن، ہم نے اس قرآن کو آسان کر کے بنایا تو کیا اس میں کوئی غور و فکر کرنے والے نہیں، تدبر کرنے والے نہیں؟ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، یاد کے لیے، نصیحت لینے کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت کو حاصل کرے؟ تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے قرآن کو شروع کرنے سے پہلے جس چیز کا ہم نے اصلاح کرنی ہے اور روزانہ اس کا ریمائنڈر اپنے آپ کو دینا ہے، اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے کہ میں یہاں کیوں آ رہی ہوں، میں ہوں پڑھانے جو آ رہی ہوں، آپ لوگ جو پڑھنے آ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کیا اپنی میں کی وجہ سے، یا لوگوں میں پرومیننٹ ہونے کی وجہ سے، یا صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر؟ ٹھیک ہے؟ روزانہ اپنی نیت کو چیک کرنا ہے کہ کسی سے کوئی صلہ نہیں لینا، بندوں سے کوئی اجر نہیں لینا، نہ تعریف چاہیے، نہ کسی قسم کی کوئی خدمت چاہیے، صرف اور صرف اے اللہ تیرا دین سمجھ جائیں اور لوگوں کو سمجھا دیں، بس یہی ہے تمنا، تڑپ، کہ قرآن جو ہے وہ ہر ہاتھ میں ہو، ہر دل میں ہو، ہر ایک کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ ایک ادنا سی کوشش ہے، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، تو انشاءاللہ ہم قرآن کو ایک ہی مہینے میں اللہ کے حکم سے اس کے اہم مضامین کو سارے کا سارا ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے انشاءاللہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے ایک دعا مانگ لیں سب، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، دل کی گہرائیوں سے مانگنا ہے آپ لوگوں نے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جس نے اپنی نعمتیں جو ہیں ہم پر مکمل کی ہیں، ٹھیک ہے؟ دل کی گہرائیوں سے یہ جملے کہنے ہیں، اور دل کے جو ہے نا وہ آپ کی پکار ہونی چاہیے
آغاز کرتے ہیں ہم سورۃ الفاتحہ، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ۔ ترتیب کے اعتبار سے فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ اچھا، تو فاتحہ کا مطلب کھولنے والی، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے اس کا آغاز کرنے والی یہ سورت ہے، قرآن کو کھولنے والی سورت ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی ہم نے قرآن پاک کو کھولنا ہے تو تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب انسان یہ پڑھتا ہے تو انسان اور شیطان کے درمیان ایک بیریئر آ جاتا ہے اور انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ ہم کوئی بھی نیکی اپنی کمال سے، اپنی محنت سے نہیں کر سکتے، یہ سارے کا سارا کمال اور توفیق اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور شیطان خناس ہمارا دشمن ہے، وہ ساتھ ہی اس میں رخنے ڈالتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب تعلیمات ہمیں ہمارے پیارے رب نے اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ تعوذ پڑھ لینا ہے۔ کیونکہ شیطان جو ہے، نمبر 1 جب انسان قرآن پڑھتا ہے، نمبر 2 جب انسان نماز پڑھتا ہے، نمبر 3 جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں رخنے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، فوراً آ جاتا ہے اور وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان وسوسوں کا علاج کس کے ذریعے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی قرآن پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا بھی شیطان وسوسہ دے، بعض اوقات انسان کے دل میں بڑا آ جاتا ہے، ماں میں نے تو آج بڑا پڑھ لیا، اتنا میں نے آج کر لیا، فلاں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو ایسی ہے، وہ تو ویسی ہے، وہ آرام سے گھر میں بیٹھی سو رہی ہے۔ یہ بھی تو وسوسہ دے دیتا ہے نا، تم تو بڑی اچھی ہو، تمہاری جیسی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ فوراً خیال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ کہ شیطان نے حملہ کر دیا، وہ نیکی ضائع کروانا چاہتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے بائیں طرف تھو تھو کر دینا ہے، ٹھیک ہے، تھوک نہیں پھینکنا، صرف منہ سے ہوا کو خارج کرنا ہے، تھو تھو تھو، بس اتنا سا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کے وسوسے اللہ کے حکم سے بالکل ختم ہو جائیں گے، اور شیطان کا کام ہے بار بار وسوسے دلائے گا، ٹھیک ہے۔ تعوذ سب سے پہلے ضروری ہے، خود بھی کہنا ہے اور دوسروں سے بھی کہلوانا ہے، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ رخنے ڈالنا ہے، تو وہ رخنے ڈالتا رہے گا۔ ہم نے اس کے رخنوں کو کیسے دور کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مفسرین کے بیان کے مطابق بعض مفسرین نے کہا یہ ایک مستقل آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اور بعض نے کہا تمام صورتوں کی سوائے سورۃ البقرہ کے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب بھی کوئی سورت شروع کرتے تھے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تھی تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ ایک سورت اینڈ ہو گئی، اب نئی سورت کا آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نام میں بہت برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کرتے تھے، نمبر 1 تو دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، نمبر 2 بسم اللہ پڑھا کرتے تھے ہر کام سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اپنے لیے ٹپس لیتے جائیں کہ میں نے اپنی عادتوں کو اس طرح پکا کرنا ہے، چیک کرنا ہے آیا میں سارے کام اپنے دائیں ہاتھ سے کرتی ہوں، آیا میں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ خود بھی اور بچوں کو بھی عادت ڈالنی ہے، کیونکہ آپ سب مائیں کچھ تو ہیں اور کچھ مستقبل کی مائیں ہیں، تو سب سے پہلا جو بچہ سیکھتا ہے وہ اپنی ماں کی گود سے سیکھتا ہے، تو آپ نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ پھر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو جائے گی، اور پھر اللہ کے نام سے کام میں برکت بھی پیدا ہو جائے گی۔ آغاز کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ مالک یوم الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔
صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو مغضوب ہوئے اور جو بھٹکے ان کا بھی نہیں۔ آمین۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے، اس کے بعد زبان سے خود بخود آمین کی صدا نکلتی ہے۔ دیکھیں سب دعاؤں میں سب سے بہترین دعا، سب سے زیادہ جو اہم ترین دعا ہے وہ کون سی ہے؟ ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کو تو انڈر لائن کر لینا، جب بھی آپ کو لگے کہ میں ڈگمگانے لگا ہوں یا میرے قدم بہکنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے پورے خلوص کے ساتھ مانگا کریں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے۔ اور اگر یہ ہدایت تک نکل گئی تو انسان بھٹکتا ہی رہے گا، بہکتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو قرآن کے بغیر تو دیکھیں ہم سب کس میں ہیں؟ اندھیروں میں ہیں۔ قرآن کے ذریعے ہی روشنی ہوگی۔ ہدایت مانگی ہے، کن لوگوں کی ہدایت مانگی ہے؟ راستہ کن لوگوں کا دیکھنا ہے؟ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ہدایت یافتہ کون ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، مال صدیقین والنبیین، صدیقین والشہداء والصالحین، اولئک حسن رفیقا، یہ بہترین ساتھی ہیں۔ تو یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ صالحین، سب سے پہلے انبیاء ہیں، پھر صالحین ہیں، پھر شہداء ہیں، صدیقین بھی ان میں ہیں، کیونکہ نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ صدیقت کا، صداقت کا ہے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا تھا امت محمدیہ میں سے سب سے پہلے۔ پھر دیکھیں آپ نے اپنے لیے عمل کی باتوں کو ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ کس آیت سے آپ کو کوئی موٹیویشنل بات ملی، آپ کے دل پر اثر کیا، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے۔ کم سے کم 3 آیات جو ہے نا وہ اپنے لیے آپ نے ہائی لائٹ کر لینی ہیں۔ پھر دیکھیں اس کے بعد پھر آمین زبان سے ہی نکلتا ہے، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو علم حاصل کریں اس پر عمل کریں، کیونکہ علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا کیا ہو جائے گا؟ علم نافع بن جائے گا۔ ویسے تو یہ انفارمیشن سے آپ کہیں سے بھی لے رہے ہیں، لے سکتے ہیں نا کہیں سے بھی، گھر بیٹھے آپ نیٹ کھولیں، آپ کو ہزاروں دورہ قرآن مل جائیں گے، تفسیریں مل جائیں گی، دنیا جہان کی ہر چیز آپ کو وہاں پر مل جائے گی، لیکن وہ صرف جسٹ انفارمیشن ہوگی۔ لیکن اس طریقے سے گھر سے نکل کر آنا اور خاص طور پر اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ کر سننا، دو زانو ہو کر طالب علم کی طور پر، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے جو آپ لوگ حاصل کریں گے، جو آپ لوگ جذب کریں گے، وہ کیا ہوگا؟ مائک کا کہہ رہی ہیں؟ سیلفی پڑھتی ہوں۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے بہت سے نام ہیں، جیسے جتنا کوئی پیارا بچہ ہوتا ہے اتنے ہی اس کے زیادہ نام ہوتے ہیں۔ امی کہتی میں نے یہ کہنا ہے، بابا کہتے میں نے یہ کہنا ہے، پھپھو کہتی میں نے یہ کہنا ہے، دادی کہتی میں نے یہ کہنا ہے، تو سب مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ تو زیادہ نام ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ کہ وہ چیز زیادہ اہم ہے، زیادہ پیاری ہے۔ تو یہ سورت اس کے قرآن پاک میں اور اس کے علاوہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نام بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ام القرآن ایک اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ الشفا بھی کہتے ہیں، الرقیہ کہتے ہیں۔ ام القرآن فاتحہ جیسے سورت اللہ تعالیٰ نے پورے تورات و انجیل میں نازل نہیں کی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سبب من المثانی بھی کہا، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سبب من المثانی کے ساتھ بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ تو یہ آیات 7 بنتی ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک طریقہ سکھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو کس انداز سے مانگنا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفات، پھر اللہ کی جو کبریائی ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا کہ اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس لیے اب اس بات کا واسطہ ہے کہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، اور نیک لوگوں کا راستہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگوں کا راستہ نہیں۔ دیکھیں بھٹکتا کون ہے؟ جو راستے کا علم ہے، اس کے پاس علم ہے، لیکن وہ کیا کر بیٹھا ہے؟ علم کا راستہ کھو بیٹھا ہے۔ اور گمراہ کون ہے؟ جس کو راستے کا پتہ ہی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا پڑے گا. تو دیکھیں علم انسان کو روشنی بخشتا ہے، تو علم کے بغیر انسان جہالت میں ہے. تو اگر ہم اندھیرے میں رہیں گے، جاہل رہیں گے، تو اندھیرے قیامت کے دن جو ہیں وہ قیامت کے دن اندھیرے جو ہیں وہ یعنی کہ جنت جو ہے وہ روشن ہوگی، جہنم اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے. تو اس لیے اندھیروں میں رہنا پسند نہ کریں، روشنیوں کی طرف آئیں اور علم کو حاصل کریں. گمراہ بھی نہیں بننا اور بھٹکنا بھی نہیں ہے، نیک لوگوں کا راستہ جو ہے وہ اپنانا ہے انشاءاللہ. سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین. ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے. اب دیکھیں المتقین آ گیا تو آپ نے اس کو انڈر لائن کر لینا ہے. جتنے بھی تقوی والے الفاظ ہوں گے آپ نے ان کو پورے پارے میں آپ نے ان کو انڈر لائن کرنا ہے، ہائی لائٹ کر لینا ہے، اور پھر کل مجھے بتانا ہے کہ کتنی دفعہ اس بارے میں تقوی کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. اب دیکھیں یہاں پر آپ کو 3 قسم کے لوگوں کی کیٹیگریز ملیں گے. نمبر 1 متقین، ان کی صفات. ان کی صفات میں یہ 5 باتیں آئی ہیں کہ یؤمنون بالغیب نمبر 1، یقیمون الصلاۃ نمبر 2، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تھوڑا ہو یا زیادہ ہوگا، اور ساتھ میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ لوگ قرآن پر اور قرآن سے پہلی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. پھر آخری نمبر پر ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ ہیں متقین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اب دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں کافر. ٹھیک ہے. ان کے سامنے آپ جو مرضی کر لیں انہوں نے بات کو نہیں ماننا ہوتا. ٹھیک. پہلی کیٹیگری متقین کی، دوسری کیٹیگری کن کی ہے؟ کافروں کی، جنہوں نے بات کو ماننا ہی نہیں ہے. اب تیسری قسم کے لوگ ہیں، سب سے خطرناک قسم کے لوگ ہیں ڈپلومیٹ، منافق. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے زیادہ بڑھا دیا، اور جو وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. اب یہاں پر دیکھیں منافقین کی صفات آ رہی ہیں، جس میں سب سے بڑی صفت کیا ہے کہ دھوکہ بازی ان کی سرشت ہے. تو آپ نے یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ متقین کی صفات کو اپنے اندر اجاگر کرنا ہے اور منافقین کی صفات کو اپنے اندر بالکل نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے. ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین کی 3 نشانیاں بتائیں کہ جب وہ وعدہ کرے، جب وہ بولے جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے اس کا خلافی کرے، جب وہ امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. ایک اور حدیث میں اس کی تائید ہوتی ہے، دوسری حدیث میں 4 خصلتیں ہیں، چوتھی خصلت ہے جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے. تو اب دیکھ لینا ہے ہم میں سے کسی کے اندر یہ کوئی عادت تو نہیں، مذاق مذاق میں بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنے کی عادت تو نہیں، ادھر آؤ میں تمہیں یہ دوں، وہ کالی بلی آ گئی کھا گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ سارے جھوٹ میں شامل ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت تھی، وہ خاتون اپنے بچے کو بلاتی ہے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارا کچھ دینے کا ارادہ ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہے، میں اس کو کچھ دینا چاہتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اسے بلا لیتی اور تمہارا کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ تمہارا جھوٹ لکھا جانا تھا.
اور جھوٹ منافقت کی علامت ہے، اور منافقت جو ہے وہ ایمان کے بالکل اپوزٹ چیز ہے۔ ایمان کیا ہے؟ الیقین الجازم، پکا پکا یقین، اس میں کوئی شک شبے والی گنجائش ہے ہی نہیں، نفاق بھی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو منافقوں کی نشانیاں ہیں، اس میں سے اگر کسی کے اندر ایک بھی خصلت ہے نا تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، منافقوں کی صفت پڑھتے ہوئے کہیں کبھی بھی دوسروں کو انالائز نہیں کرنا، اپنے آپ کو۔ آپ کہیں اچھا یہ عادت تو میری نا درانی کے اندر ہے، میری جٹھانی جو ہے نا، میری ساس تو بڑی جھوٹ بولتی، میرا فلاں جو ہے نا وہ تو بڑا ہی جھوٹا ہے، وہ تو ایسے کام کرتا ہے، ہر دفعہ وہ وعدے ہی توڑتی ہے۔ دوسروں میں نہیں دیکھنا، اس کو کس میں تلاش کرنا ہے؟ اپنے میں۔ ٹھیک ہے نا؟ سب سے خطرناک بات ہوگی جب آپ یہ چیزیں اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں یا اپنے جتنے بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی کلیشز وغیرہ یا کچھ ہیں ان کے ساتھ آپ یہ الزام لگانا شروع کر دیں یا ان کے اوپر اس کو لگانا شروع کر دیں، دھرنا شروع کر دیں، تو یہ چیز سب سے خطرناک ہے۔ ہر چیز کو اپنے اوپر لینا ہے کہ میں نے متقین کی صفات اپنانی، سب سے پہلے اپنا آپ، پھر آپ نے دوسروں تک یہ بات پہنچانی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کفر کی بات ہے یا نفاق کی بات ہے، کوئی بھی خصلت ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اندر سے کفر والی باتوں کو، نشانیوں کو، علامتوں کو ختم کرنا، پھر اپنے اندر سے نفاق کی علامتوں کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اگر آپ ایسا کریں گے، سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا گویا اس نے لوگوں پر کنٹرول کر لیا۔ جو اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیں، پلے باندھ لیں آپ۔ ٹھیک ہے؟ تو منافقین کی صفات یا کوئی بھی صفت پڑھتے ہوئے ہم نے دوسروں پر فائر نہیں کرنے، دوسروں کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ نمبر خصلت کون سی تھی؟ دھوکہ دیتے۔ دوسرا کیا ہے یہاں پر اور کیا ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور وہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کہ فساد کرتے ہیں اصلاح کے نام پہ۔ سمجھ آئی؟ کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں۔ اب چھوٹی سی میں ایک مثال دوں، بچہ شور کر رہا ہے تو کوئی جا کر اس کو زور سے تھپڑ مار کر چیخ کر کہے کہ چپ نہیں ہوتے، ایک سمپل چھوٹی سی مثال، تو کیا اس نے اصلاح کا کام کیا یا فساد کا کام کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ بچہ جتنا شور کر رہا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں جتنا دوسرے نے جا کر اس کو جب اور لگایا، زور سے لگایا، چیخ کر بھی کہا، بچہ اور زیادہ رونے لگ گیا۔ اب بتائیں اصلاح ہوئی کہ فساد ہوا؟ اس قسم کے کام ہم میں سے اکثر کرتے ہیں، تو ایسا فساد، ایسی اصلاح نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے؟ یہ منافقوں کی صفت ہے، فساد کے اصلاح کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ وہ فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ بے وقوف کن کو کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، حقیقت میں وہ خود ہی بے وقوف ہے مگر وہ جانتے نہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ نفاق تھا، نفاق سے پہلے کیا ان کے پاس تھا؟ ایمان تھا۔ ایمان کیا تھی؟ ہدایت، اور ایمان کو چھوڑ کر انہوں نے نفاق کو اختیار کیا تو گویا کہ گمراہی کو انہوں نے اپنے لیے خرید لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، کہ انہوں نے جو سودا کیا ہے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال اب اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہیں جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ بہرے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ اب یہ نہ پلٹیں گے۔ پھر ان کی ایک اور مثال، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ قرآن کس لیے آیا تھا؟ نور بن کر آیا تھا۔
ٹھیک ہے، اور انسان کو اچھائی اور برائی کو سمجھانے کے لیے آیا، لیکن منافقوں نے کیا کیا؟ منافقوں نے اس طریقے سے ایسا کام اختیار کیا کہ ہدایت کو لینے کے بجائے گمراہی کو لے لیا۔ تو اس لیے ہم نے بھی کیا کرنا ہے، غلطیاں جو ہیں یہ ہوں گی، اپنی غلطیوں کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنے کی فکر کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو، اس کے ساتھ اندھیری، گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ اور چل لیتے ہیں، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کہ یہی مثال ان منافقوں کی ہے۔ پہلی مثال ان منافقوں کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے، یعنی کہ دل میں ہی ان کے نفاق تھا، کسی غرض و مصلحت سے مسلمان بن گئے تھے۔ اور دوسری مثال ان کی ہے جو شک اور تذبذب کا شکار ہیں، ضعف ایمان والے ہیں، کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیفیں اور مصیبتوں کو برداشت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، دونوں منافقوں کی طرح ہو گئی منافقی۔ ایک ہوتی ہے منافقت قلبی منافقت، اور ایک عملی منافقت ہے۔ قلبی منافقت سب سے خطرناک ہے، آسین میں سانپ کی طرح۔ ٹھیک ہے، اندر بغض بھرا ہوا ہے، کفر جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے، نفاق بھرا ہوا ہے، اور اوپر سے میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں۔ اور عملی منافقت کون سی ہے کہ دل میں تو ایمان ہے لیکن عمل میں کمزوری ہے، جیسے میں نے آپ کو نشانیاں بتائیں۔ ٹھیک ہے، دونوں خطرناک، زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ قلبی منافق۔ ٹھیک ہے، عملی منافق بھی خطرناک ہے۔ تو اس لیے منافقوں کا میں آپ کو انجام بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الدرک الاسفل، کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خطاب کیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے سب انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے، وہی تو ہے لعلکم تتقون۔ پھر آ گیا، ٹھیک ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، کہ اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب دیکھیں، دوسروں کو اللہ کے مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی و عبادت کی مختلف اقسام میں کسی قسم کا رویہ اللہ کے سوا دوسروں کے ساتھ نہیں برتنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو بھی برتے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا۔ توحید کی اقسام ہے، ربوبیت ہے، الوہیت ہے، توحید صفات باری تعالیٰ ہے، تو اس میں کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ عبادت بھی کرنی ہے، نظر و نیاز مانگنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، دعا کرنی ہے، تو کس کے لیے کرنی، کس سے کرنی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سے۔ یہی مانگا تھا نا ہم نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو تم مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسے نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کس چیز کا چیلنج ہے؟ قرآن پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نہیں، لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے گھڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں اگر ایک پیغمبر جو امی ہیں وہ گھڑ سکتے ہیں تو تم بھی اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تمام انبیاء کے معجزے ان کی زندگی میں ہی ختم ہو گئے، ان کے زندگی سے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی قیامت تک یہ زندہ و جاوید ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن جو ہے اللہ
اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ زندہ ہے تو اللہ کا کلام بھی زندہ رہے گا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. مخلوق تو ختم ہو جائے گی نا، کل من علیہا فان، لیکن کلام اللہ کا ایک کلام ہے. اللہ کلام کرتے ہیں تو جیسے اللہ کو فنا نہیں، اللہ کے کلام کو بھی فنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے. جو لوگ حق بات قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے. اب یہ دیکھیں جنت کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو بات کروں کہ جنت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی وہم و گمان ہی گزرا ہے. یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا. اور جنت جو ہے یہاں پر ہی ہے، جو اذیتیں یا تکلیفیں برداشت کرنی ہیں کر لیں. باقی جنت میں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. نہ تو وہاں پر بلغم ہوگی، نہ تھوک ہوگا، نہ پخانہ، پیشاب، حیض، نفاس، کچھ بھی نہیں ہوگا. انسان ہر ان تمام چیزوں سے بول و برات سے بھی پاک ہوگا. اب گرمیاں آ رہی ہیں نا، پسینے سے تنگ، گرمی سے تنگ، تو جنت میں کچھ بھی نہیں. تو وہ اسی جنت کی طلب رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ اللہ تو ہمیں وہ جنت عطا فرما دے. اسی کے لیے یہ قربانی، تھوڑی سی وقت کی قربانی، نیند کی قربانی، بیٹھنے کی قربانی. تو اے اللہ اس کے بدلے مجھے کیا چاہیے؟ مجھے وہ جنت عطا فرما دے بس، اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے مثال کے ذریعے یہود و نصارہ. یہود نے خاص طور پر اعتراض کیا تھا کہ قرآن میں مختلف مثالیں کیوں بیان ہو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے ماننا تو تھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی مثالیں بیان کرے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار ہے. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اب یہاں پر دیکھیں الفاسقین کا تذکرہ ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے جو متقین کی صفات ہیں وہ اپنے اندر اجاگر کرنی ہے. جو کافروں کی، منافقوں کی اور فاسق لوگ ہیں یا خاسر لوگ ہیں ان کی خصلتوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر دین پر جو ہے نا مین میخ نہیں نکالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل کیے ہیں ان کو ویسے ہی ماننا چاہیے. اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں تو ان مثالوں سے جو سبق ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاسق لوگوں کی تعریف ہے. کیا کرتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، کہ وہ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب دیکھیں فاسق کی خصلتوں سے بچنا ہے کہ اللہ سے عہد کیے ہوئے جو عہد ہے ان کو توڑتے ہیں، یا بندوں سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں. تو عہد شکنی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، یاد رکھیں. اور آپ کو پتہ ہے عہد شکنی کی کون سی خصلت ہے؟ منافقوں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو وعدے کو وفا کرنا ہے، مومن وعدے کا پاسداری کرنے والا. اور دیکھیں قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تو لیکن فاسق لوگ کیا کرتے ہیں؟ عہد کو توڑتے ہیں اور قطع تعلقی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے. جو اللہ نے کہا ہے نا جوڑ کے رہو لوگوں سے، مخلوق سے، تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ توڑ کے رکھتے ہیں. اور آج آپ کو دیکھ لیں نظر دوڑا کے اپنے سمیت ہم اپنے رشتہ داروں سے کتنے خوش ہیں. کوئی نظر آئے گا خوش؟ اللہ ماشاء اللہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوگا. ہر ایک کو شکوہ ہوگا میرے رشتہ دار تو ایسے تو ویسے تو یہ تو وہ ہے نا. اور کٹنے کی کوششیں ہوتی ہیں، جڑنے کی کوششیں کمی ہوتی ہیں. تو یہ چیز فاسقوں کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے صلہ رحمی کا کہا تو کہا صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اسے دیں جو آپ کو نہیں دیتا اور اس سے جڑیں جو آپ سے کٹتا ہے.
جو آپ سے ملتا ہے اس سے ملیں گے، یہ تو بدلہ ہو جائے گا نا، اور جو آپ کو دیتا ہے اس کو دیں گے، وہ بھی بدلہ ہو جائے گا۔ جو آپ کو نہیں دیتا ہے، کمال تو تب ہے نا کہ اس کو آپ دیں۔ جو آپ سے نہیں ملنا چاہتا، منہ موڑ لیا، دیکھ لیا کہ ہائے مجھے نظر نہ آ جائے، آپ بڑھ کر جائیں اور اس سے سلام لے لیں، ٹھیک ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ پھر اور کیا کرتے ہیں کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے لوگ خسارے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے، ایسی خصلتوں سے بچائے رکھے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کو اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہاں پر دیکھیں تیسرا رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، 3 رکوع ہو گئے، چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تو اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، علم کی فضیلت بیان کی ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، کیوں بنایا، کس مقصد کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کی نقص سے پاک ہے آپ ہی کی ذات ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ تو پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے والا سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم ان چیزوں کے نام انہیں بتا دو، کن کو؟ فرشتوں کو، ٹھیک ہے، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، علم کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں، اور جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا، ابا واستکبر۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی تھی وہ علم کی بنیاد پر تھی۔ فرشتہ یہ جو تھا نا ابلیس، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، اللہ نے اس کو بھی علم کی بنا پر فضیلت بخشی تھی، لیکن اس کے اندر تکبر آ گیا تھا، میں آ گئی تھی۔ علم کا تکبر سب سے بڑا تکبر ہے، تو یہ علم کا تکبر کس کے اندر آ گیا تھا؟ اس شیطان ابلیس کے اندر آ گیا تھا، اور اس نے یہاں پر تو تذکرہ نہیں، دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا قول انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگار کر دیا، وہاں سے نکال دیا۔ ساری زندگی کی محنتیں، ریاضتیں، عبادتیں، سب کچھ ضائع، صرف ایک سجدے کے انکار سے۔ اپنا بھی جائزہ لیں، دن میں کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں ہم۔ اللہ کی طرف سے دعوت دی نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کتنی دفعہ ہم نماز کے لیے نہیں آتے۔ سوچیں ابلیس سے بڑھ کر کے نہیں ہو جائیں گے ہم، اس نے صرف ایک دفعہ انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو دربار سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا۔ اور ہم کہ دن میں کتنی دفعہ انکار کرتے ہیں، زبان سے گناہ کریں، عمل سے تو کرتے ہی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر دیکھیں ابلیس کا قصور کیا تھا، یہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے، تکبر، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام سے قصور بھی ہوا لیکن ان کے اندر عاجزی تھی، تو یہ عاجزی اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔
وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما، پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں با فراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا، انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ یعنی کہ شیطان اب دیکھیں نکل گیا نا، اس کو تو اللہ نے نکال دیا، لیکن دشمنی پال لی کہ اس کی وجہ سے اپنے عمل کو نہیں دیکھا۔ ہم بھی ایسے اکثر کرتے ہیں نا، اپنا قصور نہیں دیکھتے، دوسرے پہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ نہ کرتا تو میں آج ایسے نہ ہوتی، میں یوں نہ کرتی، میں وہ نہ کرتی۔ تو یہ الزام دینا جو ہے نا اپنے قصور کا دوسروں پر ڈالنا، یہ کس کی صفت ہے؟ شیطان کی، مومن کی صفت نہیں۔ مومن ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میری طرف سے کون سی غلطی ہو گئی، اگر میں ایسا رویہ اختیار نہ کرتا یا کرتی تو آج یہ معاملے نہ ہوتے، اس طریقے کا حالات نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ دوسروں پر الزام نہیں لگانا بلکہ اپنے قصور کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، قصور نظر آ جائے تو پھر معافی اللہ سے مانگنی ہے۔ بندوں کے بارے میں اگر کوئی حق تلفی ہوئی تو ان سے بھی ایکسکیوز کر لینے میں اپنی کوئی وہ نہ سمجھے کہ میری کوئی انسلٹ ہو گئی یا میں کمتر ہو گئی ہوں، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور بلند کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی انسلٹ نہیں ہوتی۔ وقتی طور پہ انسان محسوس کرتا ہے کہ میں کمتر ہو گیا، میں چھوٹا ہو گیا، تو اس کو ذرا بھی نہ سمجھے یہ آپ کے دل میں جو بات ڈال رہا ہے شیطان ڈال رہا ہے کہ تم معافی نہ مانگو۔ ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا کیا تھا؟ کلمات سیکھ لیے تھے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دیکھیں امید افزا آیات ہیں کہ جتنے مرضی بڑے گناہ ہو جائیں پلٹ آئیں، یہ یاد ہونا چاہیے کہ میرا ایک رب ہے اور وہ معافی دینے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو فوراً اس کی طرف پلٹ آئیں۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، وہ بہانوں سے بندوں کو معاف کرتا ہے، وہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا رب آپ کو ملے گا تو بات کلمہ یہ لازمی کہا کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، کہ میں راضی ہو گئی کس پر؟ اپنے اللہ کے رب ہونے پر۔ اللہ کا شکر ہے کہ رب ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو معافی دینے والا بھی ہے۔ میں تو بار بار پھسلتی ہوں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے تو معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں جب بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے نا پلٹ کر میری طرف آتا ہے، کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے۔ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم تم آسمان کے کناروں جتنے، کتنے کنارے ہیں چھو سکتے ہیں آسمان کے کنارے؟ 500 سال کی مسافت ہے۔ آسمان کے کناروں جتنے گناہ لے کر میرے پاس آؤ، صرف ایک شرک نہ ہو بیچ میں، تو مجھ سے معافی مانگو تو میں وہ سارے کے سارے اتنی ہی بھر کر مغفرتیں لے کر آؤں گا، تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہاں، دنیا میں اگر شرک کو انسان معافی لے گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن اگر مرنے کے بعد شرک کا ایک بھی عمل ہمارے نامہ اعمال میں ہوگا، باقی گناہ نہیں بھی ہوں گے تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اور اگر شرک نہیں ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ چاہیں گے تو سارے معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی کہ آدم علیہ السلام، اماں حوا اور شیطان بھی ساتھ میں، کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں، وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آدم علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو گیا، آگے جو تذکرہ ہے چند رکوع تک مزید بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوگا۔ اصل میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے کہ پہلے امامت کن کو ملی تھی؟ بنی اسرائیل کو۔ تو جب ان کو امامت ملی تھی، انہوں نے اپنی امامت کا حق ادا نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت کو چھین لیا، اور یہ فضیلت کن کو عطا فرما دی؟ امت مسلمہ کو۔ اور اگر آج امت مسلمہ یہ فرض ادا نہیں کرے گی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ ہم سب
سب کا فرض ہے، میرا آپ کا قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ سب پر فرض ہے، جو آپ سیکھیں آپ اس کو خود اپلائی کریں اپنے اوپر، پھر اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ یہ بات یاد رکھیں اور اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے رہیں کہ آپ کا کام صرف بتانا ہے، پہنچانا ہے، آپ کا کام دوسروں کو چیک کرنا نہیں ہے، دوسروں پر مسلط ہونا نہیں ہے، یہیں سے خرابیاں بنتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اکثر جو نئے نئے دین کو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، تو یہ شروع میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی ریجیڈیٹی آ جاتی ہے، تھوڑا سا کہ انسان کے اندر سختی سی آتی ہے، اچھا قرآن میں ہی میں نے تو یہ بالکل نہیں کرنا، اور پھر اس کو سب پر اپلائی کرنا ہے، خبردار تم نے بھی نہیں یہ کرنا، تم نے بھی نہیں یہ کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ دوسروں کو پہنچانا ہے، منانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے دعا کریں، تڑپ کر دعا کریں، کیونکہ آپ تو ایک ماحول میں آ چکے ہیں نا سب کچھ چھوڑ کر، تو جو نہیں آئے وہ کیسے آپ کی طرح سمجھ جائیں گے؟ سمجھ جائیں گے؟ آپ کی سمجھ اور جو بچہ نہیں آیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کو سپیس دیں، سمجھنے کا موقع دیں، آہستہ آہستہ اس کو بتاتے جائیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے۔ کوئی بھی رشتہ ہے، بچہ ہے، خاوند ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، جتنے بھی ریلیشن ہیں، ہمسائی ہیں، دوست ہے، کچھ بھی ہے، یکدم دین امپوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تبلیغ اچھے حسن اخلاق کے ساتھ ان کو بات بتاتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اصل میں بنی اسرائیل جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ اے بنی اسرائیل انہوں نے ایسے کیا ہے تو اے مسلمانوں تم نے ایسا نہیں کرنا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میں میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو۔ کہ اللہ کا کیا عہد تھا کہ اللہ نے کہا تھا میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اور جو کتاب میں نے بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جانا، سب سے پہلے تم ہی منکر نہ بن جانا، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ اب یہ جو بنی اسرائیل کی جو ہے نا باطل عقائد ہیں، ان کی غلط حرکات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، تو اپنے لیے بھی دیکھ لیں، عمل کی بات ہے، اپنے لیے بھی دیکھ لیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے احکامات کو نہیں بدلنا، بلکہ جیسے اللہ نے نازل کیے ہیں ان کو ویسے ہی ماننے کو عمل نہیں کرتے۔ اعتراف کریں کہ اے اللہ تیرے قرآن کا یہ حکم ہے، کمی کوتاہی میرے اندر ہے، تیرے احکامات میں کوئی کمی کوتاہی نہیں، میں مانتی ہوں، اپنی کمزوریاں مانتی ہوں، جانتی ہوں، تیرا یہ حکم ہے اس پر مجھ سے عمل نہیں ہو رہا، اے اللہ میں تجھ سے ہی توفیق مانگتی ہوں، مجھے تو توفیق عطا فرما تیرے اس عمل پر، تیرے اس حکم پر میں عمل کر سکوں، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی غلطی کر کے اس پر فخر نہ کیا کریں، اور فخر کر کے نہ بتایا کریں میں نے تو کبھی ایسے کیا ہی نہیں ہے، تو یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر کے پھر اس کو دوسروں کو خوش ہو کر بتانا، یہ روش اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ اب یہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے تھے، حق اللہ کی طرف سے آیا تھا، باطل اپنی طرف سے مزید بیچ میں ایڈیشن کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، اور کرنے کا کام کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ دیکھیں عمل کی بات ہم سب کے لیے کہ کیا کرنا ہے؟ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے رمضان ٹارگٹ میں سیٹ کر لیں کہ سب سے پریورٹی نمبر 1 کس کو دینی ہے؟ میں نے نماز کو، کام بعد میں، کام پھر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کاموں سے نہیں کہنا کہ میں نے نماز پڑھنی، اور نماز کو نہیں کہنا میں نے کام کرنا ہے، بلکہ کاموں سے کہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں، کر کے دیکھیں کہ جب بھی آپ اول وقت میں نماز پڑھیں گے نا، آپ کے وقت میں برکت پیدا ہو جائے گی، آپ پرسکون ہو جائیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھی نا، وہ کام بھی خراب ہونے لگ جائیں گے، ہر وقت ایک سر پہ ہائے میں نے ابھی نماز پڑھنی، ہائے میں نے ابھی نماز پڑھنی، جلدی سے یہ کر لوں، جلدی سے وہ، جلدی کا کام پھر شیطان کا کام بن جاتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ٹارگٹ سیٹ کریں، میں بھی انشاءاللہ اور آپ بھی، کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔
کہ اے بنی اسرائیل تم دوسروں کو تو نیکی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل بالکل ہی نہیں عقل سے کام لیتے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ سب سے پہلے خود کام کرنا ہے، پھر دوسروں کو اس کا حکم بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو کیا حکم دے رہے ہیں، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اللہ کے در پر کیا ہو جاؤ، اللہ کے در پر جھک جاؤ. کوئی بھی مشکل کوئی تکلیف ہو تو کیا کرنی ہے، مدد اللہ سے مانگنی ہے. ٹھیک ہے، جو سمجھتے ہیں آخر کار اچھا جی صبر اور نماز سے مدد لو. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ دے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی. انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. تو یہ تھا بنی اسرائیل پر ظلم و ستم فرعون کرتا تھا، تو جس کی وجہ سے ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ. ایک لمحے کے لیے اس کو اپنے اوپر سوچے ذرا کہ چھوٹی آزمائش ہے. بیٹوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے جاتے ہیں. پہلے تو اولاد کے لیے کس قسم کی دعائیں پھر کی جاتی ہیں، اور کیسے کیسے لوگ جو ہے غلط ناجائز طریقے سے اولاد کے حصول کے لیے کیا کیا حرکات کرتے ہیں. پھر بیٹا ہونا، اور کیسے لوگوں کے بیٹیوں کی وجہ سے گھر بھی اجڑتے ہیں. جاہل لوگ ہوتے ہیں نا جو ایسا کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں. ہم معاشرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتے، اسی کا حصہ ہیں. پھر بیٹوں کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے جاتے ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس میں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی. یہ بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات، اللہ نے بڑے ان پر احسان کیے تھے. تو وہ احسانات اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں. تو احسان کیوں گنوائے جاتے ہیں؟ تاکہ بندہ شکر ادا کرے کہ میں کس حالت میں تھا، اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا، تو اس رب کا میں شکر ادا کروں. ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. یاد کرو جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا. یہ تھا اللہ کا احسان کہ عاشورے کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی. تو فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دے دی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے. اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید اب تم شکر گزار بنو. یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا رستہ پا سکو. فرقان سے مراد وہی تورات ہی ہے، یا حق و باطل کے جدا کرنے والے جو معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جس میں ید بیضا اور ساتھ میں جو عصا تھا. یاد کرو جب موسیٰ نے یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو. تو دیکھیں پچھلی امتوں میں جو ہے نا شرک وہ معاف نہیں ہوتا تھا جب تک کہ جان کا نذرانہ پیش نہ کیا جائے. بنی اسرائیل میں شرک جیسا جرم جو ہے وہ اس کا کس طریقے سے کفارہ ہوتا تھا؟ جان دے کر ہوتا تھا. تو یہ امت محمدیہ کے لیے کیا شرف ہے کہ شرک دنیا میں ہی انسان اللہ سے توبہ کر لے، خالص توبہ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ شرک جیسا جرم بھی معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں جو لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا تھا ان کی 2 صفیں بنائی گئی تھی، ایک صف شرک کرنے والوں کی اور ایک صف جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا. تو انہوں نے پکڑ کر ان کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، وہ توبہ کر کے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا یہاں پر یہ اس بات کا تذکرہ ہے. اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کریں. اگر آج امت مسلمہ میں بھی یہی ہوتا کہ شرک جو ہے وہ صرف جان جو ہے دے کر ہی شرک کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟
کہ خالص ہم پکی توبہ کر لیں اور آئندہ دوبارہ اس قسم کا کام نہ کرنے کا عزم کر لیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ اس وقت تمہارے خالق اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے ہم کلام ہوتا نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ کیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسٹور کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہارے حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے، نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلنا نہیں ہے اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو جو یہ جرم کریں گے اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے وبائیں نازل کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ بھی دیکھ لیں ساری دنیا پر کس طریقے سے وبائیں جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں، تو فکر کس چیز کی ہے؟ اپنے اعمال کو دیکھنے کی کہ کیا ہم نے اللہ کے احکام کو تبدیل تو نہیں کر دیا، نام کچھ اور دے کر کچھ اور تو نہیں کرنے لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، شراب کے نام بدل دیے جائیں گے، سود کے بھی نام بدل دیے جائیں گے، جوا کے نام بدل دیے جائیں گے، اور کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ یہ جرم کر رہے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے اور احسان کیا تھا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یاد کرو جب ہم نے جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، یہ وادی تی تھی جس میں یہ جو ہے نا سرگردہ رہے تھے 40 سال تک، اس کا واقعہ اسی پر وہیں پر ان پر من و سلوہ نازل ہوا تھا اور وہیں ان کے لیے چشمے بہائے گئے تھے، بادلوں کا سایہ بھی ان پر ہوا تھا۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں اتر جاؤ۔ اتستبدلون الذی هو ادنیٰ بالذی هو خیر، کہ ادنیٰ چیز لینا چاہتے ہو خیر کے بدلے میں، تو پھر کیا کرو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو وہ وہاں تمہیں مل جائے گا۔ یعنی کہ روزانہ من و سلوہ کھا کے یہ اک گئے تھے، تنگ آ گئے تھے، آسمان سے آ رہا تھا اور صحرا میں تھے تو ان کو اس کی قدر نہ ہوئی۔ جب ان کو قدر نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر ناراض ہوا اور کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر آخر کار نوبت کہاں تک پہنچی؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت جو ہے وہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے۔ اور ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس بات کی وہ حدود و شرع سے نکل گئے تھے، اس کا نتیجہ تھا۔ یقین جانو نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی یا سابی، جو بھی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اب یہاں تک دیکھیں، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نجات کا ذریعہ سنی وہابی شیعہ ہونا نہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل میں تھا۔ یہود کہتے تھے یہودی جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، عیسائی کہتے تھے جو عیسائی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے جو ہمارے عقائد کا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ معیار نہیں، اصل معیار کیا ہے؟ اصل معیار جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح، ٹھیک ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔
من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، تو نجات کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح کی دو شرائط ہیں، نمبر ایک خالص اللہ کے لیے کیا جائے، نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ جو ان دونوں خصلتوں سے خالی ہوگا وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا، کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے مراد کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا۔ جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا، اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو، لعلکم تتقون۔ مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، پھر اس پر بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا بندر بن جاؤ، اس حال میں رہو ہر طرف سے تم پر پھٹکار پڑتی رہے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وخلفہا وموعظۃ للمتقین۔ اب یہاں پر دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدلنے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے۔ تو ان پر جو ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بندر اور خنزیر بنا دی تھیں۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی ایک عبادت کا دن خاص کر رکھا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا۔ اس میں سارا دن کاروبار روکنے سے نہیں منع کیا، صرف اور صرف چند گھنٹے ہیں کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب نماز اذان کے لیے نماز دے دی جائے تو پھر کیا ہے؟ نماز کی طرف لپکو اور کاروبار چھوڑ دو۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اللہ کی راہ میں زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ نے جو مقدر رکھا ہے رزق حاصل کرو۔ زیادہ سے زیادہ سارا ٹائم بھی ہم دیکھیں 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتا، 1.5-2 گھنٹے بس، اتنا پابندی کر لے۔ اور خاص طور پر ان دنوں میں جمعہ بازار لگا کر جمعے کی خریداری کرنا، جمعہ چھوڑ کر ایسے کام کرنا، تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، تو ان کے اندر پھر ایک واقعہ پیش آ گیا تھا کہ کسی شخص نے اپنے بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا مال کی لالچ میں آ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے اندر جو گائے کی محبت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس پر یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ نے تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، یا اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کرو۔ اس سے بہت اہم اصول ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، ہم تو نہیں کرتے۔ اپنا بھی جائزہ لینا ہے۔ مزاح اسلام میں جائز ہے، مذاق جائز نہیں۔ مذاق کن کا کام ہے؟ مذاق جاہلوں کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں مذاق میں دوسرے کی عزت تار کر دی جاتی ہے، اور کیا کہتے ہیں میں تو بس مذاق ہی کر رہا تھا۔ تو اس سے بچنا ہے، اپنے اندر سے مذاق کو ختم کرنا۔ مذاق میں کیا ہوتا ہے؟ خلاف واقعہ بات ہوتی ہے، ہوئی نہیں ہوتی، کچھ اور رنگ دے دیا جاتا ہے۔ مزاح میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کی بات ہوتی ہے، جھوٹ نہیں ہوتا، لیکن اس میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ ایک لطیف سا پہلو پیدا کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کرو۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے نہ جو بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خشک ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کہ گائے کیسی مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ اب دیکھیں خود ہی سوال کرتے گئے، جیسے جیسے سوال کرتے گئے ویسے ویسے اپنے لیے ایک قید لگاتے گئے۔ کوئی بھی گائے پکڑتے ذبح کرتے اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی، لیکن بیجا سوالات سے اپنے لیے خود ہی مشکلات کھڑی کر دی۔ ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑا اصول ہے کہ جیسے حکم ملے اپنی عقل کے مطابق اس کو کر گزرے ہیں۔
ٹھیک ہے، بیجا سوالات نہیں کرنے چاہیے، مین میخ نہیں نکالنی چاہیے. دین کے احکامات میں جب مین میخ نکالتے ہیں تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں. حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا شخص جو ہے وہ جس کو عذاب ہوگا، کون سا شخص ہوگا کہ جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انتہائی احتیاط سے صحابہ کرام اسی لیے محتاط ہو گئے تھے. اور آپ پڑھ رہے تھے نا یسألونک کا سبق آپ کا گزرا ہے نا پچھلے دنوں، تو صحابہ کرام اتنے محتاط تھے، سوالات نہیں کرتے تھے. صرف چند سوالات ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیے ہیں. پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں وہ واقعہ یاد ہے جب تم نے ایک شخص کی جان لی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، تو اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا. اس وقت ہم نے حکم دیا مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اللہ اسی طرح مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اب یہاں پر دیکھیں وہ جو واقعہ تھا نا، اس شخص نے قتل کیا، اپنے چچا کو قتل کر کے خود ہی جو رات کے اندھیرے میں قتل کیا، خود ہی شور ڈالنے لگے میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا. دوسروں پر الزام لگانے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بات گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ گائے ذبح کرو. پھر آگے ان کی مزید جو ہے وہ گائے کی جو محبت دل میں بسی ہوئی تھی، تو انہوں نے گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، تو مختلف سوالات کیے جس سے ان کے اندر خود ہی ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی. وہ گائے بڑی قیمت دے کر انہوں نے خریدی اور اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ عقیدہ کھولنا تھا. ایک تو یہ کہ گائے پوجے جانے کے قابل نہیں، اس کی رد کر دیا، اس کا اللہ نے رد کیا. اور دوسرے نمبر پر کہ مردہ چیز سے کس طریقے سے اللہ زندہ پیدا کرتا ہے، یا مردوں کو کس طرح اللہ زندہ کرتا ہے. وہ گائے کو جو ذبح کیا اس کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کس کو مارا گیا؟ مقتول کو مارا گیا. تو مقتول زندہ ہو گیا اس لگنے سے، اس کے گائے کے ٹکڑے کے لگنے سے زندہ ہو کر اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے. پھر وہ فوت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے نمونے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. آخر کار ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ دلوں کی سختیوں سے بچائے ہمیں، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا پھر ہدایت اثر نہیں کرتی، قرآن اثر نہیں کرتا. وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے جس میں نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے نزدیک ایسے لوگ ہوں گے قرآن پڑھیں گے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. قرآن تو دل پر نازل ہوا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، تو اپنا جائزہ بھی لینا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا قرآن سن کر اس کو پڑھ کے میرا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ دل ویسے ہی کا ویسا ہی رہتا ہے؟ ویسا نہیں ہونا چاہیے، ایمان کو بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، دلوں کی سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، تو آپ بھی پناہ مانگا کریں. اور دلوں کی سختی دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹکا جو ہمیں بتایا ہے وہ کیا ہے کہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، مسکینوں سے پیار کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا. دل نرم ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے سخت دل ہو گئے کہ پتھروں کی طرح. دیکھیں کتنی دفعہ اللہ نے احسان کیے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی. ہر دفعہ اللہ کے وعدے کو توڑا تو دل سخت ہو گئے. اور سخت بھی کتنے ہو گئے؟ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. کیونکہ پتھر جو ہیں ان میں تو اللہ تعالیٰ نے شعور رکھا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، اور کوئی پھٹتا ہے اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتا ہے. اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں. اب پتھروں کی مثال جو ہے نا وہ انسانوں سے دی گئی ہے کہ انسان جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ جیسے وہ دل سخت ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھ لیں، اسلام سے پہلے کیا تھے؟ سخت تھے نا، لیکن اندر خیر کہیں چھپی ہوئی تھی. تو وہ جب پتہ چلا ایمان لے کر آئے وہ پھوٹ پڑے، ایسے پھوٹے اور ایمان کے لیے کتنے نرم ہو گئے. وہی صحابہ کرام دل کیسے سخت تھے، اعمال کر کر کے جس ماحول میں رہتے تھے تو دل سخت ہو چکے تھے، لیکن قرآن نے آ کر ان کے دلوں کو نرم کر دیا. ثم تلین جلودہم تقشعر الروح، قرآن پاک میں آتا ہے کہ قرآن سننے سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس قرآن نے ہی دلوں کو مسخر کر دیا تھا.
یہ قرآن دل پر نازل ہوا، اسی لیے دلوں کی قسمیں بتا دی ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی سخت ہو چکے تھے۔ پتھروں میں تو ایسے ایسے احساس بھی ہیں، کچھ پتھر تو خود وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتے تھے، گواہی کی، نبوت کی گواہی دی۔ اور احد پہاڑ جو ہے وہ دیکھیں کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ احد پہاڑ سے ہم پیار کرتے ہیں، اور احد پہاڑ سے مخاطب ہو کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تو خاموش ہو جا، لرزنے لگا تھا نا، تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تیرے اوپر ایک نبی اور 2 شہید ہیں، ابوبکر اور عمر فاروق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضرت عثمان بھی ان کے ساتھ تھے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کے بارے میں وہ شہید ہوئے تھے۔ تو پتھروں کے اندر بھی شعور موجود ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، کیا ایمان والوں مسلمانوں اب کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں، اور کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے حال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بنی اسرائیل، اے مسلمانوں، تم یہ تما رکھتے ہو کہ بنی اسرائیل مسلمان ہو جائیں گے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور بغض کیا ہے کہ آخری پیغمبر ہم میں کیوں نہیں آئے، بس یہی حسد اور بغض انہیں لے ڈوبا۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے 2 پارٹ تھے، 2 بیٹے تھے۔ کون تھا ایک؟ جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے نا انشاءاللہ آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک تو حضرت اسماعیل وہ بڑے تھے، اور دوسرے حضرت اسحاق وہ چھوٹے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر مکہ میں چھوڑائے تھے، وہیں سے یہ مشرکین مکہ انہیں کی اولاد تھے آگے سے، ٹھیک ہے نا، بنو اسماعیل میں سے۔ تو ان کے اندر پھر نبی نہیں آیا، ایک نبی آیا، اللہ نے سلسلہ بند کر دیا نبوت کا۔ دوسری طرف اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام سے آگے 12 بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل، تو اسی سے بنی اسرائیل بن گئے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو ان میں نبوت چلتی رہی، یعنی کہ وہاں سے جو ہے نا یوسف علیہ السلام بھی ان کے پیغمبر تھے، وہاں سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء ان کے اندر رسول آئے تھے۔ تو وہ سارے کے سارے بنو اسرائیل میں آئے تھے۔ آخری نبی کے بارے میں تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، بہت سے نبیوں کو قتل بھی کیا تھا، ان کو جھٹلایا بھی تھا، اور تمام پھر بھی کیا تھی کہ آخری پیغمبر بھی ہم میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کن میں رکھا؟ وہ بنو اسماعیل میں، ٹھیک ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیجنا، وہ دعا قبول ہوئی، 2000 سال بعد جا کر دعا قبول ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حسد انہیں لے ڈوبا کہ بنو اسرائیل میں نبوت کیوں نہیں آئی، آخری بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم توا نہ رکھو یہ تم پر ایمان لائیں گے، بالکل بھی ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ جانتے نہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتا، کن میں؟ بنی اسرائیل میں، ٹھیک ہے، ان پڑھ لوگ ہیں۔ 2 ان کے طبقے تھے، ایک ان کی عوام تھی جو جاہل تھی، اور ایک ان کے علماء تھے جو بہت علم والے تھے لیکن ان میں عمل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور احبار جو ہے نا، رہبان، احبار ان کے اندر تھے، بڑے بڑے علماء کرام ان کے اندر موجود تھے بنی اسرائیل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ ان کے ایک گروہ کون سا تھا؟ جو امی تھے، بنی اسرائیل کے ان پڑھ لوگ تھے، جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے تھے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے تھے، وہ محض وہم و گمان پر چلے جا رہے تھے۔ بس ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھونے والی، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو کچھ اور ہے۔ دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا،
انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شریعت میں تحریف کر دیے تھی اور اپنی طرف سے جو ہے نا احکامات بیچ میں ایڈ کر دیے تھے۔ تورات اور انجیل اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کتاب تو ہے لیکن وہ ویسی نہیں جیسے آئی تھی، اس میں بہت سی انہوں نے تحریفات کر دی تھی۔ ایک بڑا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، استاذہ نے بیان کیا تھا کہ ایک شخص تھا جو کہ یعنی کہ بہت بڑا وہ سیکولر قسم کا تھا اور مہارت رکھتا تھا، مختلف زبانوں پر بھی مہارت رکھتا تھا۔ تو اس نے جب وہ کسی خلیفہ تھے نا، کوئی مسلمانوں کے خلیفہ، ان کے ہر سال وہ دربار لگاتے تھے اور تمام لوگوں کو دعوت دیتے تھے، تو اس میں وہ شخص آیا تو اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ خاموشی سے چلا گیا اور اس نے قبول نہیں کیا۔ پھر کچھ سالوں بعد وہ آیا تو وہ مسلمان ہو گیا، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ تم کیسے مسلمان ہو، کہ پہلے تو میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول نہیں کی اور اب تم قبول کر رہے ہو، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا تمہارے جانے کے تم نے جب مجھے دعوت دی تو میں نے سوچا اور مجھے تو دسترس تھی ہر قسم کی زبان پر، میں نے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور اس میں ایڈیشن کر کے تبدیلی کر کے میں نے یہودیوں کے پاس لے کر گیا، انہوں نے میری اس کتاب کو بہت پسند کیا، بڑا سراہا، اور مجھے تو پتا تھا میں نے اس میں کیا بدلا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ اسی طرح میں نے تورات کو، انجیل کو جو ہے وہ اس میں تحریف کی، اس کا بھی ماہر تھا وہ، اور اس میں تحریف کی، اپنی طرف سے ایڈیشن کیا، جا کر انجیل ان کو دی لوگوں کو، عیسائیوں کو، تو انہوں نے بھی اس کو بڑا سراہا اور اس کو قبول کر لیا۔ پھر کہتے میں نے قرآن کے اندر بھی تبدیلی کر کے مسلمانوں کے پاس گیا تو مسلمانوں نے کہا ٹھہرو ہم دیکھیں گے، انہوں نے دیکھا اور اسے قبول نہیں کیا کہ اس کے اندر ایسے ایسے ہی ہے۔ تو مجھے پتا چل گیا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی کتاب حق پر ہے تو مسلمان اگر ہیں حق پر ہی ہیں، بس، یعنی کہ اللہ کی کتاب اور مسلمان ہی حق پر ہیں، تو اس لیے میں پھر مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، پھر کہا کہ ہمیں جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ ہمارے اندر تو ایسا نہیں کہ فلاں سید زادہ ہے وہ تو جنتی ہے پکا پکا۔ اللہ بخشے میرے دادا جان بڑے نیک تھے، تہجد گزار تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، ہم تو اتنے نیکوں کی اولاد ہیں تو ہم نے تو پکا ٹکا جنت میں جانا ہے، یا فلاں ہم سید زادے ہیں ہم نے تو پکا ہی جنت میں جانا ہے، جو مرضی کریں۔ یاد رکھیں ابو لہب بھی کس میں سے تھے؟ قریش میں سے تھے نا، سید زادوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے قرآن پاک میں کیا حکم آیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اصل چیز، اصل معیار کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، اللہ کا دین ہے۔ صرف آرزوؤں کے ساتھ ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، جو انسان کے عمل قبول نہیں کریں گے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ایمان لانا پڑے گا، پھر عمل کرنا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان سے پوچھو کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا یہ بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں کہہ ڈالتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، یاد کرو بنی اسرائیل کی اولاد، یاد کرو بنی اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، تو یہی حکم مسلمانوں کے لیے بھی دوسری جگہ موجود ہے، ہم سب کے لیے بھی اس میں حکم ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ پھر نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، اور وقولوا للناس حسنا، یہ سب سے اہم بات، اس کو تو ہائی لائٹ کر لیں اور اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں کہ لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے۔ کون سی بات کرنی ہے؟ اچھی بات کرنی ہے۔ اگر اچھا نہیں بول سکتے تو کیا کریں؟ پھر خاموش رہیں، ٹھیک ہے۔ وقولوا للناس حسنا، کہ زبان کی حفاظت کرنی ہے،
اور اچھی بات زبان سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید حکم دیا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہیں۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اور اپنی برداری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، یعنی کہ گھر سے بے گھر کر دیتے ہو۔ ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے تم فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ عمل کی بات، یہاں پر بڑی اہم عمل کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عمل نہ کرنا بھی انکار میں آتا ہے، اور کچھ کو ماننا کچھ نہ ماننا یہ بھی انکار میں آتا ہے۔ جس نے ایک نبی کو نہیں مانا گویا اس نے تمام نبیوں کا انکار کیا، ٹھیک ہے۔ جس نے ایک کسی بھی کتاب کا انکار کیا گویا اس نے تمام کتابوں کا انکار کر دیا۔ تو کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا یہ تو اپنے نفس کی پوجا ہے، اللہ کے حکم کی پوجا تو نہیں نا، کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو، ایسا نہیں۔ اللہ نے حکم کیا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جانا ہے۔ سارے کے سارے کیسے؟ اب دیکھیں آپ یہاں پر سارے کے سارے آئے کہ کوئی چیز چھوڑا ہے اس کے سوا؟ یہ بھی حاضر ہونا ہے، یہ دل دماغ گھر نہیں چھوڑ کر آنے، ہائے بچہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، فلاں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، یہ بھی ساتھ میں آتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو کیا کوئی پارٹ آپ کا پیچھے رہتا ہے؟ نہیں نا، پورے کے پورے اندر آ جاتے ہو نا۔ تو اسی طرح سارے کا سارا اسلام قبول کرنا ہے، خواہ وہ ہمارے خلاف ہے خواہ وہ ہمارے حق میں ہے، خواہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اعتراف کریں کہ ہم یہ عمل نہیں کر رہے، یہ لیکن اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک بد خصلت تھی، کچھ کو مانتے تھے جو من پسند تھا اور کچھ کو چھوڑ دیتے تھے، اور دیکھ لیں آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے۔ ہر کوئی اپنے من پسند کی چیز لیتا ہے جو اس کے حق میں ہے، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، سارا دین اس کا اسی میں آ جاتا ہے۔ عورتوں کے حقوق اسی میں ہی آ گئے، مردوں کے حقوق آ گئے، بچوں کے، ماں باپ الگ روتے ہیں ہمارے حق نہیں ادا کرتے، بچے الگ روتے ہیں ہمیں پورے حقوق نہیں مل رہے، یہی ہونا ہے نا۔ تو قرآن کے سب جو احکامات ہیں ان پر عمل کریں تو سب کے حقوق پورے ہو جائیں، ہر شخص اپنی ڈیوٹی ادا کرے تو دوسروں کے حقوق پورے ہو جائیں گے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو پھر تم میں سے جو لوگ بھی ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو سخت ترین عذاب کب ہوگا؟ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت میں بھی، جب انسان اللہ کے کچھ احکامات کو مانے اور کچھ کو نہ مانے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وَلَقَدْ ابھی بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ چل رہا تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ بات کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کون سی؟ تورات۔ اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے، جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی اور کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، کہ بلکہ ان کے دل محفوظ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ
ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ جو آخری پیغمبر آنا ہے وہ ہم میں آ جائے تاکہ ان جو ہے نا یہود کے لوگ ہیں انہیں پتہ چل جائے، اہل عرب جو ہے ان کو پتہ چل جائے۔ یہود جو ہے نا مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ آخری پیغمبر جو ہے وہ اسی بستی میں آنا ہے، اس لیے وہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اور جو پھر وہاں کے اوس اور خزرج یہود کے قبیلے اس کے عرب کے جو لوگ تھے نا اوس اور خزرج، ان پر ہمیشہ دھونس جمایا کرتے تھے اور انہیں بتایا کرتے تھے ہمارے اندر ایسے نبی آیا کرتے تھے، ہمارے اندر تو اس طریقے سے انعام اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کے ہم چہیتے ہیں، اللہ کے ہم چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر کہا کرتے تھے کہ اللہ جو تو نے آخری پیغمبر کا وعدہ کیا وہ پیغمبر ان میں بھیج دے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ سچ کی ہیں۔ لیکن وہ پیغمبر کن میں آیا؟ بنو اسرائیل میں آیا، بنو اسماعیل میں آیا۔ فلما جاءہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر جب وہ چیز آ گئی، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ما عرفو جس کو وہ پہچانتے تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے طریقے سے وہ پہچانتے تھے، ان کے اوصاف کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفروا بھی، اس کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو جو حق دیکھ کر حق کو نہ مانے ایسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو دیکھ کر حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتنا ہی برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے، اور اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے رہے، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ کیا؟ قرآن کا انکار کرتے کہ ہم تو نہیں قرآن کو مانیں گے، جو بنی اسرائیل اللہ کی یعنی کہ بنی اسرائیل کو جو کتاب دی گئی ہے تورات وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، تو پھر نئی شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن بھی تو تمہاری کتاب کی ہی تصدیق کرنے والی ہے، تو اس کو کیوں نہیں مانتے تم؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے، اور اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اس سے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ہی ایمان رکھتے ہو جو تمہارے پاس آئی ہے یعنی کہ تورات پر ہی، تو اس سے پہلے پھر اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے قتل کیوں کرتے رہے؟ کیا تورات میں تمہیں یہ حکم ملا تھا کہ نبیوں کو قتل کرو؟ اصل بات یہ ہے کہ تم نہ تو تورات پر عمل کرتے تھے اور نہ ہی تم اس قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بات اللہ سمجھا رہے ہیں۔ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے، اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے انہیں بچایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تو پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اگر جس رب نے بچایا اسی رب کو چھوڑ کر غیر کی پوجا شروع کر دی، اللہ کو بڑا غضب آیا تھا ان پر۔ تو پھر یہی اللہ تعالیٰ احسان کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ تم نے تو یہ کام کیا، تم جو کہتے ہو ہم تورات پر ہی عمل کریں گے، تورات میں کہاں شرک کا تمہیں حکم دیا تھا؟ کوئی تورات میں کہاں تمہیں حکم تھا کہ تم اپنے انبیاء کو قتل کرو؟ یہ سب جرم تم کر چکے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا وقالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ کہ ہم نے تاکید کی تھی جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایمان ہوتے ہوئے شرک کا حکم دینا، کیسا یہ ایمان تو گوارا نہیں نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اس شخص کا ایمان کامل ہو گیا کہ جس کو مسلمان ہونے کے بعد ایمان لانے کے بعد حالت کفر میں جانا مرنے سے کیا ہو جائے گا کہ اس کو مرنا زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ حالت کفر میں لوٹ جائے۔ تو یہ ایمان کی تکمیل کی علامت ہے
کہ انسان کبھی بھی حالت کفر میں جانے کو پسند نہ کرے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آگے آپ پڑھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہی حکم دیا تھا کہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اس کے علاوہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمہارے انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے تو تب تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہود سے مباہلہ ہوا تھا کہ موت کی تمنا کریں، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل سے یعنی کہ عیسائیوں سے بھی مباہلہ ہوا تھا۔ مباہلہ میں کیا ہے، دونوں جو ہے نا ٹیم آگے آتی ہیں آمنے سامنے، مخالف فریقین، وہ آمنے سامنے آ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو سچا اس کی مدد کر، جو جھوٹا اس پر تو لعنت نازل فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہود کے ساتھ بھی کہا گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا تھا، انشاءاللہ وہ آپ آل عمران میں پڑھیں گے تو انہوں نے بھی اس بات پر عمل نہیں کیا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم یہ کر لیتے تو ہم میں سے کوئی بھی بچ کر زندہ نہ جاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سچے دل سے مانتے تھے کہ وہ ایمان لاتے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، کہ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے دعوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی دعوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ جبرائیل علیہ السلام سے دعوت رکھتے تھے، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے تھے۔ وہ عداوت کیوں رکھتے تھے کہ بار بار ان پر عذاب نازل ہوا ہے نا، تو بار بار عذاب نازل ہونے کے لیے کون آتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ وحی بھی کون لے کر آتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ عذاب بھی کون لے کر آتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ تو اپنے اعمال نہیں دیکھے، اپنا قصور نہیں دیکھا تو الزام کس پر لگا دیا اور اس سے دشمنی رکھ لی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں کہ جبرائیل تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، تو اس لیے جو جبرائیل سے دعوت رکھے گا اللہ اس سے عداوت رکھے گا، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو میرے ولیوں سے بغاوت کرے گا یا میرے ولیوں سے دشمنی رکھے گا تو میری بھی اس کے ساتھ دشمنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس لیے اولیاء اللہ جو اللہ والے ہیں ان سے محبتیں رکھنی ہیں، ان سے نفرتیں نہیں رکھنی۔ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ والے ہیں، اللہ کو پڑھنے والے ہیں، تو وہاں پر فوراً دل خوش ہو جائے آپ کا، اور دعا دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے، رکھنے نہ ڈالا کریں، ٹھیک ہے، خوش ہو جایا کریں۔ پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں، ٹھیک ہے۔ پیروی کن کی کریں گے؟ فاسق لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو ان آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آتا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ کو جادو کی حقیقت پتہ چل جائے گی اور بنی اسرائیل کے باطل عقائد کا پتہ چلے گا۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جن تھے یا پھر جنوں کے وہ تھے انبیاء نبی تھے، اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جنوں کو غیب کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا، اور ہمارا عقیدہ بھی ہو جانا چاہیے جن جادو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی ہوگا کیا ہوگا؟ اللہ کے اذن سے ہوگا۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے رب کے ساتھ ایمان کو مضبوط کریں، ٹھیک ہے۔ اپنا عقیدہ آخرت اور عقیدہ جو ہے نا تقدیر کا، اس پر ایمان لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے مقدر کر دیا ہے وہ مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور جو اللہ نے میرے تقدیر میں نہیں رکھا وہ مجھے مل نہیں سکتا، راضی ہو جائیں،
تو جادو وغیرہ سب کے بھوت نکل جائیں گے۔ آج کچھ بھی ہو جائے، ایک تو لوگوں کے اندر جو بھوت ہے وہ کون سا ہے؟ ہائے نظر لگ گئی، نظر کھا گئی، نظر کھا گئی۔ دوسرا جادو کر دیا، فلانے نے جادو کر دیا، اور اپنے عمل کیا ہے اس پر کوئی غور فکر نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے، جادو بھی برحق ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اس بات کو ہوا بنا کر اپنے اعمال اور اپنی جو ہے کمی کوتاہیاں ان پر بھی انسان پردہ ڈال دے اور سمجھے کہ فلانے نے نظر لگا دی یا فلانے جادو کر دیا، تو یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، حفاظت کی دعائیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ٹھیک ہے، اور حاسدوں سے بچیں، ان کے حسد سے بچیں۔ کتنی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہیں، قرآن پاک میں دعائیں ہیں، صورتیں ہیں، ان سے اپنی حفاظت کریں، اور پھر توکل اللہ پر کر چھوڑ دیں، بھروسہ اللہ پر کر کے تو اس پر توکل کریں، تو پھر دیکھیں کس طریقے سے آپ کے کام سارے سنورنے لگ جائیں گے۔ تو یہاں پر ان کی بد جو ایک عادت تھی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ان پر نازل کی تھی اس کو ماننے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، شیطان کی پیروی کی، جو شیطان جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے نام پر لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا تھا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جادو کرنا کروانا کیا ہے؟ کفر ہے۔ ٹھیک ہے، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے۔ تو شیطانوں کا سب سے بڑا ہتھیار 2 دلوں میں نفرت ڈالنا، خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنا، اس پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اپنی روٹین لائف میں زندگی گزار رہے ہیں، یکدم آپ کے دل میں اپنے خاوند کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات آ گئی، یا خاوند کی دل میں بیوی کے بارے میں، تو سمجھ آئے اب شیطان ہے جو کام کرنا چاہتا ہے۔ دلوں میں ناراض پرانی کوئی بات، کوئی شادی کے شروع میں کوئی بات ہوئی ہوگی وہ یاد کرا دے گا، اور اس نے فلاں وقت میں نا ایسے کیا تھا، اور پھر انسان رونا دھونا شروع، بیٹھے بیٹھے اچھا خوشگوار ماحول ہے اور ایسے یکدم وہ جنگ میں بدل جاتا ہے۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ فوراً یاد رکھیں کہ اس وقت اب کون یہ شیطان کام کر رہا ہے؟ شیطان ہے۔ وہ خوش دیکھنا نہیں چاہتا، وہ دلوں میں نفرتیں ڈالتا ہے، دلوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھوکیں، ٹھیک ہے، اور پازیٹیو باتیں سوچا کریں، اچھی باتیں، اچھے لمحات کو یاد کیا کریں، نیگیٹو باتوں کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جادو سیکھتے تھے جس کے ساتھ وہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے۔ ظاہر تھا کہ ان اذن الہی کے بغیر اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا جو اس چیز کا خریدار بنا، کس کا؟ جادو کا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہو، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوں، ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، اگر وہ واقعی ایمان اور تقوی اختیار کرتے، آ گیا پھر تقوی کا لفظ، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ جو ملتا ہے وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، کل انشاءاللہ مزید ہم ٹائم پر شروع کریں گے تاکہ ہمارا پارہ کمپلیٹ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس پورا جو ہم نے پڑھا ہے تقریباً ثلاثہ کے قریب ہو گیا ہے، پورا ثلاثہ تو نہیں ہو سکا، تو ثلاثہ کے قریب ہوا ہمارا۔ تو اس میں اہم پوائنٹس جو ہیں وہ آپ لوگ نوٹ کریں گی انشاءاللہ، ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں اہم پوائنٹس کو۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم نے اللہ کی تعریف کی، سورہ الفاتحہ، اور دعا مانگنے سے قبل اللہ کی تعریف کرنی۔ پھر اہم دعا کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم، سب سے اہم دعا ہدایت کی دعا مانگنا۔ پھر انعام یافتہ کی راہ طلب کرنا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب کہ اتنا آپ نے تفصیل سے جو پڑھا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ پونا گھنٹہ جو پڑھا ہے، اب اس کو آپ نے شارٹ الفاظ میں آپ نے سبق لینا ہے کہ ہم نے ان میں سے کیا کیا باتیں جو ہے وہ اہم لی ہیں۔ پھر ہے کہ شک سے پاک کتاب، کون سی کتاب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بات یاد رکھیں، شک و شبہ سے پاک ہو کر آپ نے اس پر ایمان لانا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف
سچا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی کتاب ہر شک اور شبہ سے پاک ہے۔ پھر ہے تقویٰ، ھدی للمتقین، اللہ نے اس سے دعا مانگی تھی نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ نے کہا میرے بندو یہ لے لو، ہدایت آ گئی ہے، یہ قرآن میں نے سارا تمہیں ہدایت کے لیے دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر نیکی کی بنیاد تقویٰ کو اختیار کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ تقویٰ کی ضرورت متقی لوگوں کو بھی ہوتی ہے، ہدایت کی ضرورت متقی لوگوں کو بھی ہوتی ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں متقی بن گیا تو مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت کا ہر کوئی محتاج ہے، چاہے ایمان کے کس بھی لیول پر ہو، اس ہدایت کی ہر ایک کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جھوٹ، بما کانوا یکذبون، کہ منافقت کی سب سے بڑی علامت جھوٹ بولنا ہے، اس سے بچنا ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا واجتنبوا قول الزور، حدیث میں بھی ہے کہ جھوٹی بات سے بچو۔ پھر نمبر آگے ہے فساد، انما نحن مصلحون، اصلاح کے نام پر فساد کرنے سے بچنا ہے، ٹھیک۔ پھر شرک سے بچنا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر ہے علم کا شوق، واقعہ جو آدم علیہ السلام کا قصہ تھا، علم کا شوق، وعلم آدم الاسماء كلها، علم حاصل کرنا فضیلت والا کام ہے۔ پھر اس سے آگے ہے اللہ سے مدد، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ہر مشکل کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ پھر ذلت اور مسکنت کن پر نازل کی گئی تھی؟ بنی اسرائیل پر، کفر اور قتل اور انبیاء کی وجہ سے، قتل انبیاء کی وجہ سے ذلت و مسکنت جو ہے وہ مسلط کی گئی تھی۔ پھر تھی اچھی بات، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرنی ہے تو عمدہ بات کرنی ہے۔ پھر اللہ پر یقین کرنا ہے، ٹھیک ہے، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، چاہے وہ جادو ہے تو چاہے وہ نظر ہے تو کچھ بھی ہے، اس کا حلوہ نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ اذکار اپنے رکھنے ہیں، پورا ہتھیار رکھنا ہے آپ نے، نماز ادا کرنی ہے 5، قرآن کی روزانہ تلاوت کرنی ہے، اور پھر صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لیں گے۔ اور عقیدہ پکا رکھیں، اپنا تقدیر پر ایمان پکا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو نقصان پہنچا سکتا ہے تو کوئی اس کو نیکی میں نہیں بدل سکتا، خیر میں نہیں بدل سکتا، اور جس کو اللہ خیر دے دے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگوں نے کیا کچھ سیکھا ہے۔